بات پہنچائی. نمبر آپ کو یہ ملتے ہیں کہ ٹرک پہ ساتھ کھڑے ہو کے یا کشتی میں بیٹھ کے کتنی تصویریں کس نے کھنچوائیں. یہ ہے مقابلہ. اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے، لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے چیئرمین صاحب جس طرح لاء منسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں جا رہا سر میں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ دو لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، سن رہے ہوں گے، قوم تڑپ رہی ہے سر. قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں. لیکن دونوں جو لوگ ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو 4 ٹرافیز، ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی، مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی، مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی، وہ بھی ان کو مبارک ہو. اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. اب میں آپ کو جناب اصل حالات بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے. اگر آپ پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ حقیقت اور حالات نظر آ جائیں. آج حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے سیلاب میں ہزاروں بستیاں اجاڑ ہیں. لاکھوں کھیت، لاکھوں ایکڑز کھیت کے تباہ ہو چکے ہیں. گاؤں کے گاؤں زیر آب ہیں. صرف پنجاب میں 4700 گاؤں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر آب ہیں. کسان نے جو گندم بچائی تھی وہ بہہ کے چلے گئی. انہوں نے جو بیج اپنے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے. جناب ان کے جو جانور تھے، جو مویشی تھے، ہزاروں کی تعداد سے مر گئے اور ان کے لیے اب فوڈر جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہر کسان اس وقت قرضوں کا مقروض ہے. خاندان کے خاندان بھوکے ہیں. ان کو مستقبل کا پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے پرسوں ہی پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان از فیسنگ فوڈ اسکیرسٹی. اور جو ہماری عورتیں ہیں دے آر گوئنگ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ فوڈ سیکورٹی. کچھ تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں میں ان کو.
1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। जनाब चेयरमैन, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, 1,80,00,000 लोग इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं। 22,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़री ज़मीन, 22,000 स्क्वायर मीटर की ज़री ज़मीन ज़ेरे आब आ गई है। और ये 22,000 का मतलब है जितनी KPK का प्रोविंस है, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो कि क्या तबाही फिर रही है। और ये खेल रहे हैं जनाब। 60% जो है चावल की फसल, 35% कपास की फसल और 30% गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। गंदम की कमी बढ़कर 50 से 60 मिलियन टन्स हो चुकी हुई है जनाब। इसकी वजह से बरामदात जो हैं आपको $3 बिलियन की बरामदात करनी पड़ेंगी। फूड इन्फ्लेशन, जिसको खुराक की महंगाई कहते हैं, 40 to 70% बढ़ गई है, 40 से 70% बढ़ गई है। आटे की कीमत 3 गुना हो चुकी है। हमारा जो ज़री शोबा है, हम सबको पता है सर, वो कुल मुल्की मईशत का 34% है और 40% जो है अफरादी कुव्वत ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। तो आप मैग्नीट्यूड देखें, इम्पैक्ट देखें इस सैलाब का कितना बड़ा हुआ है। और यहाँ क्या है, वॉकआउट कर रहे हैं, नाराज हो गए एक दूसरे से। कौम का फिक्र है इनको, कौम का दर्द है इनको सर। अफसोस अफसोस सर। कम पैदावार का मतलब क्या है? कम पैदावार जब होती है तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो दरामदात है वो बढ़ती है। पहले से कमज़ोर है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारा ज़र मुबादला। इसके बाद अगर आपको $3 बिलियन लाने पड़े तो वो डिप्लीट हो जाएगा। कपास की कमी का असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी होगा और जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, मसलन ट्रैक्टर हो गया, मसलन फर्टिलाइज़र हो गया, उस पर भी असरअंदाज होगा। तो इससे जनाब चेयरमैन आपको एक तस्वीर, छोटी सी मुख्तसर सी तस्वीर समझ में आती है कि पाकिस्तान कितनी तबाही का शिकार है इस वक्त। लेकिन हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या है और इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या है? सिर्फ दिखावे, सिर्फ दिखावे। मुतासरीन तक ना तो रिलीफ मिल रहा है, ना ही उन तक इमदाद पहुंच रही है। जितनी इमदाद है